لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا میلاد منانا حضور کی سنت سے ثابت ہے؟ صحابہ نے کیا، بات ختم ہو گئی۔ جب آقا علیہ السلام کی اپنی سنت سے ایک عمل ثابت ہو گیا تو اس کے بعد سارے سوالات ساقط ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خود اپنے میلاد کی خوشی منائی۔ یہ بہقی ہے سنن کبریٰ، اس کی جلد 9 ہے اور اس کا باب 43 ہے 43۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان قتادہ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقا عن نفسہ بعد النبوہ، بعثت اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا۔ عقا کا لفظ ہے، عقا کا ایک ذہن میں رکھ لیں، عقا ولادت کی خوشی میں، ولادت کے طور پہ بکرا ذبح کرنا، کھلانا، یہ جو عمل ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ یہ بہقی کی، میں 2-3 احادیث کی کتب پہلے عرض کر لوں، اس کے بعد پھر میں اس کی انٹرپریٹیشن پر آتا ہوں۔ یہی حدیث مسند الصحابہ امام رویانی نے بھی روایت کی ہے، جو 307 ہجری میں جن کی وفات ہوئی۔ اسی حدیث کو، اس کو قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسہ بعدما بعثہ اللہ نبیا، کہ حضور علیہ السلام نے نبی کے طور پہ مبعوث ہونے کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ یعنی بکرے ذبح کیے اور بکرے ذبح کر کے کھانا لوگوں کو کھلایا۔ یہ دوسری حدیث ہے جس کو میں نے مسند رویانی کے حوالے سے عرض کیا۔ پھر یہی حدیث مجمع الزوائد امام حیثمی روایت کرتے ہیں عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسہ بعدما بعث نبیا، بعثت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی اوسط میں روایت کیا ہے، اور اسی کو امام ابن القیم نے زاد المعاد میں بھی روایت کیا، اور وہ فرماتے ہیں یہ حدیث پہلے تو انس حضرت سمامہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ایمن حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، 3 سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسہ بعد ان جاءتہ النبوہ، اور فرماتے ہیں یہ حدیث ابو داؤد سے بھی مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نبوت کی بعثت کے بعد اپنی طرف سے ایک عقیقہ کیا۔ یہ لفظ ہیں جو تمام طرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ اب جو بنیادی چیز یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی لطیف، اس پر شرح کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، یہ تو وہ احادیث تھی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا عقیقہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا 7ویں دن کر چکے تھے۔ یہاں 3 نکتے بڑے قابل توجہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جس کو عقا عن نفسہ بعد النبوہ کا لفظ آیا ہے، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ در حقیقت چونکہ عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہوتا ہے، وہ ولادت کی خوشی میں، ولادت کی مسرت میں، اظہار شکر میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہے کہ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ چوں آقا علیہ السلام نے یہ خیرات کیا، یہ کھانا کھلایا، لوگوں کو دعوت دی اپنی ولادت کی نسبت سے، اس لیے عربی میں لفظ عقا استعمال ہو گیا، ورنہ شرعاً یہ عقیقہ نہ تھا، چونکہ عقیقہ تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ کی ولادت کے 7ویں دن آلریڈی کر چکے تھے، اور عقیقہ شریعت میں ایک بار ہوتا ہے، دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کیا جا سکتا۔ عقیقہ کبھی دوبارہ نہیں ہوتا، ایک ہی بار ہوتا ہے۔ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو اس کے بارے میں تو ہے کہ خود شریعت کی روح سے اس نے اپنا عقیقہ بعد میں کیا، اور جب آپ کا عقیقہ ہونا 7ویں دن سنت کے مطابق آپ کے دادا جان کے ہاتھوں ثابت ہے تو اس کے بعد دوبارہ عقیقہ کرنا اس کا جواز نہیں ہے۔